پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، صرف کرسچنز کے ساتھ ہی نہیں، ہندوز کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہم احمدیہ اور شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بھی یہی برے سلوک کی داستانیں صبح و شام سنتے ہیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی کرسچن جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ہائی کمشنر ٹو یو کے کو ایک ویبینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھر ہمیں آپ پاکستان سے نکال دیجئے، باہر پھینک دیجئے، شاید اس طرح ہمارے اوپر ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ وہی ویڈیو کلپ جو میں نے پچھلے دنوں اپنے نیوز ٹاک میں دکھایا تھا، میں ایک بار پھر اپنے ویورز کو دکھاؤں۔ And I'm a global public health specialist and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. میں آپ کی بڑے بڑے ایشوز پلاٹ کے اور نائکاپ اور ویزا سے ریلیٹڈ تو نہیں، میرا بہت چھوٹا سا ایشو ہے، کیونکہ میں پاکستانی عظیم پاکستانی قوم کا ایک بہت چھوٹا سا چوڑا ہوں، اس لیے میرا ایشو بھی بہت چھوٹا ہے۔ اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں، نرسز ہیں، پہلے کراچی میں، پھر فیصل آباد میں، پھر لاہور میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں، جہاں پہ میری اپنی ان پٹس بے شمار رہی ہیں۔ I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand. And our churches are being desecrated. تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی درخواست ہے، آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ بورس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایکسوڈس کرا دیں پاکستان سے، ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ۔ ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے، ہماری بائبلز کو جلا کے، ہماری کراسز کو آپ تباہ کر کے، اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے، بیکاز یو گائز ہیو اے ہیوج گیپ بٹوین واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو، واٹ یو کلیم۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بورس جانسن سے یا ای یو سے ہمارا یہاں سے میس ایکسوڈس کرا دیں، ہم وہاں پہ آ کے سڑکیں دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، لیکن اس بکواس سے جان چھڑوائیں ہماری۔ آئی ایم ریئلی ہرٹ اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری ایٹ آل دس بلشٹ دیٹ گوز آن، اینڈ پارڈن مائی لینگویج، بٹ آئی ایم سو انہیپی ود دس دیٹ آئی ہیو نو ریسپائٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اینی باڈی، نو بڈی لسنس۔ اور آج اتفاق سے آپ کی کھلی کچہری میں حاضر ہو گیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے اوپر کون سی بلاسفمی کا کیس بنے گا، بٹ اینی وے آئی ہیڈ ٹو سے دس۔ I'm sorry what you're going through or your family is going through or what you felt and all. But let me tell you, I think the government of Pakistan is very clear on this thing. You know, it's not only about Khuda na khasta Christianity ke bare mein. I mean, you know that bahut sare hamare مسلمانوں کے بھی کلاسز میں یہ چیزیں انفارچونیٹلی سام دیکھنے میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپیرنٹلی بڑے سخت الفاظ برتے اور ڈائریکٹلی ہائی کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی۔ آپ نے کہا اگرچہ کھلی کچہری آپ کا حق ہے، تو پھر بھی یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے، کچھ اور پاکستانی بھی اٹھا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہارش ورڈنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو بات کی وہ ابھی شاید بہت فیصد کم ہے اس تکلیف کے، میرے ہارش ورڈز اس کرا کے اور اس خوف کے مقابلے میں بے انتہا کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو میں اسی طرح بات کروں گا یا شاید اس سے بھی زیادہ شدید بات کروں گا، کیونکہ لوگ بالکل اپنے کانوں کے اوپر انہوں نے خول چڑھائے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا، جس طرح بائبل میں لکھا نا کہ جن کے کان ہیں وہ سن نہیں رہے اور جن کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے سب کچھ لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ یہ لوگ مارنے والے میں سے ہیں، مرنے والوں میں سے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے
کہ ہم اس پہ بتائیں، کم از کم ہم مارے تو ہم نے جانا ہے، لیکن کیا ہمارا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں؟